جو حکومت کا موڈ ہے شفیع صاحب پوزیشن، اس میں تو دیکھیں نا آپ، اگر اس طرح کا فیول ڈلے گا کہ نون لیگ اس وقت ظاہر ہے خوشیاں منا رہی ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل نے آج خبر آئی نا این اے 130 سے نواز شریف صاحب کے خلاف جو عذرداری ظاہر ہوئی تھی، ہاں جی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے اسے خارج کر دیا، بڑی دھاندلی ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب کو ایک جعلی طریقے سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے 1,71,024 ووٹ لیے تھے اور یاسمین راشد صاحبہ نے 1,15,043 ووٹ لیے تھے، تو اس پر چیلنج کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ جی، ٹریبونل جو ہے الیکشن ٹریبونل، اگرچہ کہ اسے فیصلہ تو 4 مہینے کے اندر کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت دیر سے فیصلہ آیا ہے، لیکن بہرحال فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جس کا الزام دیا جا رہا ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اپیل کرے گی، ظاہر ہے اس میں اس سے پہلے نومبر میں ہمیں یاد ہے یہی ٹرائیبیونل تھا، ظاہر ہے اسی کے جج رانا زاہد محمود صاحب نے مریم نواز صاحبہ کا الیکشن بھی درست قرار دیا تھا پی پی 159 سے، اور مہر شرافت کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی تھی، اور اس سے پہلے فروری 2024 میں جن لوگوں نے رجوع کیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس باقر نجفی کی عدالت سے، تو وہاں پر بھی ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج ہو گئی تھیں اور کہا تھا الیکشن کمیشن رجوع کریں۔ تو وہ جو دھاندلی کا ایک بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پھر پٹ رہا ہے وہ پھر کیا؟ دھاندلی تو پھر ہمارے یہاں تو سیاسی کلچر کا حصہ ہے نا۔ وہ خان صاحب نے 35 پنکچر نہیں سیٹھی صاحب کے مشہور کر دیے تھے، ہاں جی، وہ جب بعد میں کہا کہ جی یہ تو سیاسی بیان نگران وزیر اعلیٰ تھے، ہاں جی، تو پھر ہنگامہ ہوتا رہا اس کے اوپر، بالآخر انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاسی بیان تھا۔ تو سیاسی بیانات تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھیں جو دھاندلی کی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی، یعنی کے پی کے میں جو جیتی ہے پی ٹی آئی، جبکہ پی ٹی آئی کی کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا سب اعتراف کرتے ہیں، بالکل، لیکن مولانا کا خیال یہ ہے اور ان کا الزام یہ ہے، بلکہ اور واضح طور پر الزام ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے اور ٹھپے لگائے گئے ہیں اور ان کی جیت جو ہے اس کو شکست میں بدل دیا گیا ہے۔ تو اب یہ تو پھر الزامات جو ہے تو لگتے چلے جائیں گے ہمارے الیکشن میں، تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہر الیکشن کے بعد الزامات لگتے ہیں، لیکن جہاں اگر آپ اسمبلی میں بیٹھے رہیں اور اس کو تسلیم کر لیں تو پھر وہ الزامات جو ہیں وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے یعنی وہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے، سینٹ میں بھی موجود ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہے، تو پھر جب آپ تو بزنس ایز یوزول ہو گیا نا، جب بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، آپ نے استعفے نہیں دیے، آپ باہر نہیں نکلے اور لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ایک تو پی این اے کی موومنٹ تھی نا ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں، تو انہوں نے ایک دن کے لیے اسمبلی میں نہیں گئے تھے وہ، اچھا بالکل ٹوٹل بوائکاٹ، دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے اسمبلی کو تسلیم نہیں کرنا اور پھر ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن پی این اے کی موومنٹ شامی صاحب کوئی لیڈ تو کر رہا تھا نا، یعنی ڈائریکشن تو پتہ تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ تو ڈائریکشن لیس ہے نا معاملہ، کہ پیپلز پارٹی کو اس انتخاب میں 77 کے 56% ووٹ پڑے تھے، لینڈ سلائیڈ وکٹری 56%، جو تاریخ میں ریکارڈ ہے۔ یعنی بھٹو صاحب جب اپنی مقبولیت کے عروج پہ تھے اس وقت بھی انہوں نے 37% ووٹ لیے تھے، اور پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں مختلف انتخابات میں وہ 37%، 36%، اسی 1/3 ووٹ تقریباً پیپلز پارٹی کو ملتے رہے۔ وہ 77 کا انتخاب جو ہے واحد انتخاب تھا جس میں 56% ووٹ ملے تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ووٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا ڈبے بھرے گئے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب تحریک چلی تو پھر بھٹو صاحب نے خود تسلیم کیا کہ بھئی ہم دوبارہ انتخابات کراتے ہیں، اس سے اتفاق کر لیا کہ انتخابات کرانے پر تیار ہو گئے۔ صحیح ہے، تو اس لیے وہ جو اس کا امپیکٹ تھا نا وہ بالکل اور تھا۔ اب اسمبلی میں آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اب آپ کو تو شکایت دیا نا، اب ہمارے ایاز صادق صاحب نے ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا محمود اچک رئیس صاحب کو اور ہمارے ادھر راجہ ناصر عباس کو، یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے، وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے بغیر ہے نا وہاں، تو ان کے لیڈر نوٹیفائی نہیں ہو رہے، لیکن انہوں نے ظاہر اس میں تکنیکی نکتے ہیں کہ آپ نے درخواستیں عدالتوں میں دے رکھی ہیں، چاہیے عدالت سے واپس لے لیں درخواست، کہیں چلیے جو عمر ایوب صاحب کی درخواست ہے، کوئی انہوں نے چیلنج کیا ہوا اپنے انتخاب کو، اور تو وہ یعنی اس کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو، تو وہ بیٹھ جائیں، پہلے یہ مسئلہ تو حل کر لیں نا، یا صادق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ تو بنا لیں تاکہ ایک کاروبار مملکت تو آگے چلے نا، باقی حکومت سے تو بعد میں مذاکرات ہوتے رہیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کا منصب جو ہے خالی نہ رہے اور اس کا فیصلہ ہو جائے
پھر اس سے یہ ہوگا کہ جب تقرریاں ہونی ہیں، الیکشن کمیشن نے کو مقرر کرنا ہے، دوسرے ادارے جو ہیں، تو اس میں آپ ان کا پھر جو مشاورت ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ممکن ہو جائے گی. تو پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک پوائنٹ تو یہ پہلا ایک ایجنڈا تو ایک نکاتی یہ ہے کہ دونوں جگہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان کا تقرر عمل میں آئے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو باتیں بعد میں ہوں گی. ٹھیک ہے.